بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ٹیچر سیدہ صدرہ اسلامیت لازمی کے لیے۔ تو بچوں، ہمارا ٹاپک چل رہا ہے ایمانداری، اور میں امید کرتی ہوں کہ سب پیارے بچوں نے اس ٹاپک کو دوبارہ سے پڑھا ہوگا اور سمجھا ہوگا، اور پرومس بھی کیا ہوگا کہ آج سے وہ مکمل ایمانداری یعنی سچائی کے ساتھ ہر کام کریں گے۔ تو بچوں، آج ہم کریں گے اس کی مشق۔ چلیے بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور مشق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں آج ہم کریں گے ایمانداری کی مشق، جس میں ہم کریں گے سوالات کے جواب۔ آپ چاہیں تو ان جوابوں کو اپنی ٹیکسٹ بک میں انڈر لائن بھی کر سکتے ہیں، یا چاہیں تو نوٹ بک میں نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا سوال جو کہ ہے ایمانداری سے کیا مراد ہے، یعنی ایمانداری کس کو کہتے ہیں، ایمانداری سے زندگی گزارنا کس کو کہتے ہیں۔ تو اس کا جواب دیکھتے ہیں کہ ایمانداری کے معنی سچائی اور دیانتداری کے ہیں، یعنی جو شخص سچا ہے، جو شخص دیانتدار ہے، وہ کون ہے؟ ایماندار، سچا کے ہیں۔ زندگی کے تمام معاملات میں سچائی اور دیانتداری سے کام لینا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرنا ایمانداری کہلاتا ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ عمل کرتے ہیں تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ ایمانداری۔ اب دیکھتے ہیں اپنا سوال نمبر 2، جو کہ ہے کہ زندگی میں ایمانداری کی کیا اہمیت ہے، یعنی میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں، تمام انسانوں کی زندگی میں ایمانداری کی اہمیت کیا ہے۔ چلیے بچوں، اس کا جواب دیکھنے کے لیے ہم بڑھتے ہیں اگلے بورڈ کی طرف۔ ہاں جی، تو بچوں، انسانی زندگی پر ایمانداری کی کیا اہمیت ہے؟ اس کا جواب دیکھتے ہیں کہ انسانی زندگی میں ایمانداری کی بہت اہمیت ہے۔ مثلا ایک تاجر ایمانداری سے کام نہیں لیتا اور ملاوٹ شدہ اشیاء فروخت کرتا ہے۔ یعنی جب ہم بازار جاتے ہیں اور ہم کسی سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو اگر تو اس نے ایمانداری سے وہ چیز خالص بنائی ہوگی تو پھر تو ٹھیک ہے، اللہ کے نزدیک وہ شخص بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر تو اس نے اپنی چیزوں میں ملاوٹ کی ہوگی تو وہ ایماندار بالکل نہیں ہو سکتا۔ تو یقیناً اس سے انسانی صحت پر برا اثر پڑے گا۔ بے شک اگر ہم ملاوٹ شدہ چیز کھائیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ ہماری صحت بگڑے گی، ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا۔ اسی طرح اگر کوئی ملازم اپنے فرائض اچھی طرح ادا نہیں کرتا، وقت کی پابندی نہیں کرتا، قانون کا احترام نہیں کرتا، مالی معاملات میں چوری، غبن یا رشوت سے کام لیتا ہے تو یقیناً اس معاشرے کا ماحول خراب ہوگا۔ تو جیسے کوئی افسر ہے کسی آفس میں اور وہ کرتا ہے چوری، وہ بولتا ہے جھوٹ، وہ کرتا ہے غبن، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس معاشرے کا ماحول خراب ہو جائے گا اور وہ کبھی بھی ایماندار نہیں کہلائے گا، اور جو ایمانداری کے ساتھ کام نہیں کرے گا وہ زندگی میں کبھی ترقی کر ہی نہیں سکتا۔ ویسے ہی ہم بچے، جس طرح بچوں آپ لوگ اسکول جاؤ گے، ٹھیک ہے، اور آپ وقت کی پابندی کر کے اسکول نہیں جاتے تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ ٹیچر کی نظر میں اچھے بچے نہیں ہوگے۔ تو اس لیے وقت کی پابندی بہت ضروری ہے، اپنے فرائض اچھے سے انجام دینا بہت ضروری ہے۔ اب ہے جی سوال نمبر 3، ایمانداری کے فوائد کیا ہیں؟ تو بچوں، ایمانداری کے فوائد کیا ہیں؟ جیسے کہ ہم نے پڑھے ہیں کہ جو شخص ایماندار نہیں ہوتا وہ ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے، اور جو ایماندار ہوتا ہے اس کے کیا فائدے ہیں؟ میں نے آپ کی ٹیکسٹ بک سے وہ تمام فوائد پوائنٹس کے طور پر اس بورڈ پر لکھے ہیں۔ آپ چاہیں تو ان کو پوائنٹس بنا کر بھی لکھ سکتے ہیں، یا چاہیں تو پیراگراف کے ذریعے بھی لکھا جا سکتا ہے۔ جواب ہے جی کہ ایمانداری کے فوائد نمبر 1 ہے جی کہ ایماندار شخص کی ہر کوئی عزت کرتا ہے۔ ظاہر ہے جو شخص سچ بولتا ہوگا،
جو جھوٹ نہیں بولتا ہوگا تو اس کی تو ہر کوئی عزت کرے گا نا, اس سے تو ہر کوئی پیار محبت سے ملے گا. لوگ میل جول, لین دین اور کاروبار میں اس پر بھروسہ کریں گے. ڈیفینیٹلی لوگ اس پر اعتماد کریں گے, اس پر بھروسہ کریں گے, پھر چاہے وہ میل جول ہو, چاہے وہ کوئی لین دین ہو, اور یا پھر وہ اس کے ساتھ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہوں. پھر ہے جی, ایمانداری سے کاروبار میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے. جب آپ کسی چیز میں سچائی کا دامن پکڑتے ہیں, ایماندار رہتے ہیں, تو اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے. ہاں جی, تو اب ہے نمبر 4, جو کہ ہے ایماندار شخص کو خوشی اور اطمینان کی دولت نصیب ہوتی ہے. جو شخص ایماندار ہوتا ہے وہ سکون میں رہتا ہے, وہ مطمئن ہوتا ہے, تو اس کو کس کی دولت نصیب ہوتی ہے؟ خوشی کی اور اطمینان. اس کو سکون رہتا ہے کہ میں تو سچ بولتا ہوں, میں تو غبن نہیں کرتا, میں تو چوری نہیں کرتا, میں تو جھوٹ نہیں بولتا, میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ اطمینان رہتا ہے, وہ سکون میں رہتا ہے. پھر ہے جی نمبر 5, جو کہ ہے کہ ایماندار شخص سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے. بے شک جو شخص سچ بولتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا, اس سے تو ہمارا رب بھی خوش ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ایمانداری کے انعام کے طور پر اسے جنت میں داخل فرمائے گا. تو جیسے جب ہم اپنے کسی بھی سبجیکٹ میں اچھے مارکس لیتے ہیں یا اوور آل ہم اچھا رزلٹ دیتے ہیں تو ہمارے پیرنٹس ہمیں پرائز دیتے ہیں. ویسے ہی اگر ہم ایماندار رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش رہے گا, اور جب اللہ تعالیٰ ہم سے خوش رہے گا تو وہ پرائز کے طور پر, وہ انعام کے طور پر ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا. تو بچوں آپ نے یہ پوائنٹس لکھ لیے, شاباش. اب بڑھتے ہیں ہم آگے اور اپنے بقیہ کے کویسچنز دیکھتے ہیں. ہاں جی, تو بچوں اب ہے سوال نمبر 4, جو کہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری کے بارے میں بیان کیجیے. یعنی ہم نے بتانا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے ایماندار تھے, اور انہوں نے کس ایمانداری کے ساتھ یہ دین اسلام لوگوں تک پہنچایا. ایمانداری تمام انبیاء کرام کی بنیادی خوبی تھی. بے شک دوسرے انبیاء کرام کی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دین اسلام لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی. اور یہ ذمہ داری کس نے سونپی تھی؟ ہمارے رب نے, اللہ تعالیٰ نے. لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بلا کہا, گالیاں دیں, پتھر مارے, اذیتیں دیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوانہ اور جادوگر کہا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا, مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر طرح کی تکالیف اور مصائب کے باوجود اللہ کا دین پوری ایمانداری سے لوگوں تک پہنچایا. تو یعنی کہ ہمارے پیارے نبی جن کو اتنی اذیتیں ملی, لوگوں نے پتھر مارے, برا بھلا کہا, گالیاں دیں, دیوانہ اور جادوگر تک کہہ دیا, لیکن پھر بھی وہ اپنی بات پر قائم رہے, اپنے رب کے حکم پر قائم رہے, اور انہوں نے پوری ایمانداری کے ساتھ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا دین یعنی دین اسلام پہنچایا. آج کا ہمارا آخری سوال جو کہ ہے سوال نمبر 5, کہ مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیانتداری کی وجہ سے کیا کہہ کر پکارتے تھے؟ یہ ہم سب کو پتا ہے کہ مکہ مکرمہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے. صادق معنی سچا اور امین معنی امانت دار. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی تھی. تو بچوں ہماری مشق اس چیپٹر سے ریلیٹڈ یہیں تک. آپ پلیز ان سوالات کو جوابوں کے ساتھ دوبارہ ریوائز کریے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اب ملیں گے اگلے لیکچر میں. اللہ حافظ.